السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 89 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس نے خواب دیکھا، وہ دھند کے حصار میں کھڑی اپنی آنکھوں کو چندیا کر سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت توجہ کرنے پہ اسے دکھائی دے گیا، دھند ذرا سی چھٹی تھی، اس کے سامنے کچھ فاصلے پہ شاہ کھڑا تھا۔ سفید کرتے شلوار میں وہ ہمیشہ جیسا خوبرو لگتا تھا۔ لاج کے لبوں پہ مسکان ظاہر ہوتی کہ لب مرجھانے لگے۔ دھند ذرا سی اور چھٹی تو لاج کی آنکھوں نے شاہ دیکھا۔ شاہ کے سینے سے کوئی لڑکی لگی ہوئی تھی، اس کی کمر پہ شاہ کی باہیں، اور اس لڑکی کا چہرہ شاہ کے شانے پہ تھا۔ وہ سفید لمبے ٹخنوں تک کے فراق میں ملبوس تھی، اس کا قد دراز اور بال بھورے تھے جنہیں اس نے پونی ٹیل میں جکڑ رکھا تھا۔ لاج کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے شاہ کو اپنی جانب دیکھتے پایا تو وہ قدم آگے بڑھانے لگی، لیکن جیسے زمین نے اس کے پیر تھام لیے تھے۔ اس نے شاہ کو پکارنا چاہا تو اس کی آواز نہ نکلی۔ اس نے گلے کا چھوا، وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ کو تیزی سے ہلایا جیسے کھوئے ہوئے شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہو۔ شاہ کی نگاہیں اور چہرہ جھکا ہوا تھا۔ لاج کے بہت بار ہاتھ ہلانے پہ اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ شاہ لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ شاہ کا چہرہ سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے لب مسکانے لگے۔ لاج کو وہ مسکان اچھی نہ لگی۔ شاہ کے لبوں پہ عجیب سی مسکان تھی۔ وہ پھر سے شاہ کی جانب جانے لگی تو شاہ نے اب کی بار ہاتھ کا اشارہ کیا جیسے اسے روکنے کا کہتا ہو، لیکن لاج اس کے اشارے پہ نہ رکی تو شاہ کے الفاظ نے اس کے نہ اٹھنے والے قدموں کو اور بھی پتھر کر دیا۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ لاج نے اسے الجھن سے دیکھا۔ یہ شاہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہ سکی۔ آواز نکل کر ہی نہ دیتی تھی۔ وہ بے بسی سے رونے لگی تو شاہ کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، جیسے وہ یہ آنسو دیکھ دیکھ کر عاجز آ گیا ہو۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، یہ میری بیوی ہے، تم اس سے نہیں ملی ہوگی۔ رکو، میں تمہیں ملواتا ہوں۔ اس نے سینے سے لگی لڑکی کو پہلوؤں سے تھاما اور اس کی گردن پر لب رکھتا جیسے سرگوشی میں کچھ بولا تو اس دراز قامت لڑکی جو کسی مجسمے کا گمان دیتی تھی کہ وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹنے لگی اور لاج شاہ کے الفاظ پہ ہی ساکت رہ گئی تھی۔ شاہ شادی کر چکا ہے، اس کی جگہ دوسری عورت شاہ کی زندگی میں آ گئی۔ پر کیوں؟ وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہ شاہ کے پاس جائے، اسے پکارے، لیکن بے بسی تھی۔ لاج کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ برف پڑتے وجود میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ سامنے دھیرے دھیرے پلٹنے والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ مکمل پلٹی بھی نہ تھی کہ دھند بڑھنے لگی۔ لاج مچلی، وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن دھند تجاوز کر گئی اور گہری ہو کر ایک دیوار بن گئی۔ وہ لڑکی اب اپنا رخ لاج کی جانب کر چکی تھی، لیکن لاج اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ بس اس نے لڑکی کے لب دیکھے جن پہ گہری سرخ لپسٹک لگی تھی۔ باریک لب مسکرا رہے تھے۔ تبھی لاج نے غور کیا تو اس کی توجہ لڑکی کے پیروں کی جانب گئی۔ اس لڑکی نے سرخ ہیل والے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لڑکی کا قد دراز معلوم ہو رہا تھا، نازک سراپا اور مسکراتے لب۔ کیا وہ اپنی قسمت پہ مسکرا رہی تھی؟ لاج ابھی کوئی فیصلہ کر پاتی کہ وہ لڑکی اور شاہ ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی ڈرا دینے والی تھی۔
ان کے ہنستے لب اور دودھیا دانت لاج کے چہار جانب پھیل گئے۔ اس دھند میں اب بس وہ مسکراتے لب، لپسٹک سے اٹے ہوئے ہونٹ، سرخ جوتے، شاہ کے بھرے بھرے ہونٹ، مونچھیں اور کہکے تھے۔ لاج کو لمحے لگے سب سمجھنے میں، وہ دونوں لاج پہ ہنس رہے تھے۔ لاج مجلی وہ شاہ کے پاس پھر سے جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اسے لگا جیسے آسمان سے کچھ برسنے لگا ہے۔ لاج نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے پورے وجود میں سناٹا چھا گیا۔ آسمان سے مردہ تتلیاں برس رہی تھیں۔ کئی ایک لاج کے قدموں میں پڑی تھی اور ان کی برسات رک نہیں رہی تھی۔ لاج کے پورے وجود میں خوف کے ساتھ خون کی گردش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے گلے کو ٹٹولتی رہی۔ ساری قوت مجتمع کر کے وہ چلائی تو اس کی آواز نکلی تھی، شاہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کہہ کے دم توڑ گئے اور ہر طرف وہ آواز گونجنے لگی۔ پھر لاج کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ منتشر سی تڑپ رہی تھی۔ جب اس نے بھاری ہاتھوں کو اپنے وجود کو چھوتے محسوس کیا، کوئی اسے پکار رہا تھا۔ سفید دھند میں سیاہی گلنے لگی اور منظر بدل گیا۔ لاج، 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 گمبھیر لہجہ، متفکر انداز اور پرتپش لمس۔ لاج کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ لاج کیا ہوا؟ وہ اس کے پہلو میں بیٹھا اسے فکر سے دیکھ رہا تھا۔ لاج کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں نم تھیں۔ اس نے شاہ کو دیکھا، پھر کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے شاہ کے پاس۔ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ اٹھی اور شدت سے شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی گرفت اس حد تک مضبوط تھی کہ شاہ کا سانس ایک لمحے کو رکا تھا۔ لاج، ہوا کیا ہے؟ تم نیند میں رو رہی تھی۔ اس نے لاج کو خود سے دور نہ کیا۔ وہ اس کی کمر سہلانے لگا۔ تقریباً، یقیناً اس نے کوئی خوفناک خواب دیکھا تھا، تبھی وہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے آپ چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ شاہ اس کی بات پہ الجھا۔ میرے سکون، تم تو شاہ کے پاس ہی ہو۔ دیکھو، شاہ نے اپنی جان کو اپنے کتنے قریب کیا ہوا ہے۔ میں تو جا بھی کہیں نہیں رہا، یہیں پہ ہوں، میری لاج کے پاس۔ وہ اس کی کمر کو تھپکتا رہا، پھر اس نے لاج کا رخ اپنے سامنے کیا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ لاج نے بھیگی آنکھوں سے شاہ کو دیکھا۔ وہ پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے خود سے دور نہ کریں، مجھے ایسے ہی رہنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا تمہیں دور۔ وہ ٹھیک سے بیٹھا۔ اس نے کراؤن سے کمر ٹکائی اور لاج کو اپنی گود میں کیا۔ اس کی ٹانگوں کو دونوں جانب کرنے کے بعد اس نے لاج کو گود میں بٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ لاج اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنے کانوں میں وہ کہکے اور آنکھوں کے سامنے سرخ جوتے اور لب دکھائی دیتے تھے۔ میں نے خواب دیکھا تھا اور اس میں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے دوسری شادی کر لی۔ شاہ کو اس کی بات پہ دھکا لگا۔ کیا کر لیا میں نے؟ دوسری شادی، سیکنڈ میرج، لاج نے بتایا تو شاہ نے اسے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لاج نے شانے اچکائے۔ اس کی حالت ابھی بھی بگڑی ہوئی تھی۔ تبھی شاہ اس سے آرام سے بات کر رہا تھا۔
جبکہ اسے علاج کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ مجھے کیا پتا، شادی تو آپ نے کی تھی، میں نے تو بس خواب دیکھا ہے۔ شاہ نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ تبھی تمہیں کہتا ہوں کہ رات کو ڈرامے مت دیکھا کرو، یہ سب ڈراموں کا کمال ہے، بچوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ ڈرامے میں ایسا کوئی سین نہیں تھا آج تو، اور شاہ وہ خواب بہت سچا لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں وہیں ہوں، شاہ میں آپ کے پاس بھی نہیں آ پا رہی تھی اور نہ ہی آواز دے پا رہی تھی، میں وہیں کھڑی تھی آپ سے دور۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ آخر میں اس کا گلا روند گیا۔ لاج میری جان، دیکھو میری طرف۔ اس نے چہرہ جھکا کر بیٹھنے والی لڑکی کا چہرہ اوپر کیا۔ پہلی بات تو یہ، تم پاگل ہو جو ایسی باتیں سوچتی اور خواب میں دیکھتی ہو۔ دوسری بات، میں تمہیں جھیل لیتا ہوں، کافی ہے۔ دوسری شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کروں گا، تم میرے لیے کافی ہو۔ اور وہ آگے بولتا کہ لاج نے اس کی بات کاٹی۔ وعدہ کریں، میری قسم کھائیں کہ آپ کبھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے، آپ میرے ہیں، پورے کے پورے، وعدہ کریں۔ شاہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ لاج، تمہیں میری بات پہ؟ لاج نے پھر اس کی بات کاٹی۔ میری قسم کھا لیں، ایسے کہیں کہ اگر کبھی دارین شاہ نے دوسری شادی کی تو لاج مر جائے گی۔ لاج دارین شاہ کا وہ آخری دن ہوگا۔ شاہ کی آنکھوں کے رنگ بدل گئے۔ بہت ہو گئی بکواس، ایک تھپڑ ماروں گا تمہیں اور تمہارا منہ گھوم جائے گا۔ وقت دیکھو اور اپنی باتیں دیکھو تم۔ لاج نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کا جملہ ادھورا ہی رہنے دیا۔ آپ مان کیوں نہیں رہے؟ لاج، میرا یقین کرو، تمہیں ڈانٹنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسا کچھ میں نہیں کہوں گا۔ گھر میں شادی ہے تو تھکان کی وجہ سے ایسے الٹے خواب آ جاتے ہیں۔ شاہ، آپ کو خدا کا واسطہ وعدہ کر لیں مجھ سے، مجھے سکون نہیں آئے گا ایسے۔ اب کی بار جب اس نے شاہ کی بات کاٹی تو اس کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی جیسی دار پہ چڑھے زندگی کی بھیک مانگتے شخص کے لہجے میں ہوتی ہے۔ شاہ چپ سا ہو گیا۔ وہ لاج کو بغور دیکھنے لگا۔ لاج کے وجود میں لرزش اور اضطراب تھا۔ اس کے شاہ کے کاندھوں پہ رکھے ہاتھ مٹھی کی صورت ڈھلے تھے اور وہ نادانستہ شاہ کے کاندھوں کے ماس میں ناخن گاڑ رہی تھی۔ وہ کہہ کر اب جواب طلب نگاہوں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔